रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जनवरी है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब ने नए ऐलानात किए हैं। अडयाला जेल से ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम भी एक बड़ा पैगाम जारी किया है और आज के दिन अलीमा खान साहबा को पहले अंदर नहीं जाने दिया गया और फिर उज़मा खान साहबा ने जाके इमरान खान साहब को बताया कि अलीमा खान को आज अडयाला के गेट पर रोक लिया गया है कि आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उस पर इमरान खान साहब ने प्रोटेस्ट किया, जज के सामने खड़े होकर कहा कि ये प्रोसीडिंग नहीं चल सकती और फिर मजबूरन अलीमा खान साहबा को अंदर भेजना पड़ा। मसला अलीमा खान साहबा से यह है कि वो इमरान खान साहब का पैगाम जिस तरह से सुनकर आती हैं, फिर अलीमा खान साहबा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, दबंग तरीके से दो टोक अंदाज से वो पैगाम पहुंचाती हैं और सोशल मीडिया तक भी जो पैगाम जाता है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत से अहम ऐलानात, पैगामात इमरान खान को अलीमा खान साहबा के जरिए अवाम तक, पाकिस्तान तक, सोशल मीडिया तक, ओवरसीज पाकिस्तानियों तक पहुंचते हैं। तो इसलिए कोशिश की गई अलीमा खान साहबा को रोकने की। और फिर मसला ये भी है कि अलीमा खान जिस खूबसूरत अंदाज से और दो टोक आके बात करती हैं, जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ, वो बहुत कम लोग उस तरह से बात कर सकते हैं। गो कि आज शुएब शाहीन साहब ने जैसे आके दबंग तरीके से गुफ्तगू की, उस पर शुएब शाहीन साहब की तारीफ ना करना भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भरपूर तरीके से आके बात की। वैसे में इस वीडियो में 2-3-4 मिनट और बात करके और आगे मैं गुफ्तगू लगाऊंगा अलीमा खान साहबा की, जो रेलिवेंट पार्ट है, और शुएब शाहीन साहब का। जरा आप उनको सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। पहले इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट आया है उसमें इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा के हक में ट्वीट किया है और उसकी वजह यह है कि मैं वजह आपको बताता हूँ। ये ट्वीट पढ़ के इमरान खान कहते हैं कि बुशरा बीबी एक घरेलू और पर्दादार खातून है, उन पर बेबुनियाद और झूठे केसेस मुझे दबाव में लाने के लिए बनाए गए। अलकादिर केस भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। बुशरा बीबी को पहले 3 महीने बनीगाला में एक कमरे में कैद रखा गया। उन्होंने खुद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करके कहा कि मुझे आम कैदियों की तरह जेल में रखा जाए। अडयाला जेल में 9 महीने सख्त तरीन कैद में रखा गया, जिसका मकसद हमें दबाव में लाने के अलावा कुछ नहीं था। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस तासुर की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि संजानी में रुकने के बाद मुझे रिहा करना था। संजानी जैसे इशूज को असल मामला से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हुकूमत की बदनीयती को अच्छी तरह समझता हूँ। मैं 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। इस्लामाबाद डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी थी, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया। ये क्योंकि शरफ मरवत साहब भी ये तासुर दे रहे हैं, पीटीआई के कुछ और लोग भी, 2-3 लोग और हैं जो ये तासुर देते हैं। 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है उससे पहले 22-23 नवंबर को वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए थे और एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप 24 नवंबर की फाइनल कॉल वापस ले लें, हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा कर देंगे। और कुछ उनमें से कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि अब बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। तो पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमें उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की बात मान लेनी चाहिए थी और हमें फाइनल कॉल ऑफ कर देनी चाहिए थी और इस तरह से इमरान खान बाहर आ जाते। लेकिन इमरान खान ने ज़ाहिर है उस वक्त ये डील की ऑफर, ये रियायत ये नहीं मानी थी। और फिर दूसरा ये हुआ कि जब संजानी पहुंचे, जब इस्लामाबाद इंटर हो रहे थे तो संजानी की ऑप्शन दी गई कि आप संजानी में बैठ जाएं। तो पीटीआई के बहुत से रहनुमा ये समझते थे कि हमें संजानी में बैठ जाना चाहिए, हमें डी चौक नहीं जाना चाहिए। लेकिन अवाम, इमरान खान के कारकुनान और इमरान खान के फैसला साथ चंद लीडर्स के अलावा जितने इमरान खान के वो लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें, खासतौर पर जो लीड कर रहे थे काफिलों को, जैसे सालार खान काकड़ हैं, शाहिद खटक हैं, मीना आफरीदी हैं, सोहेल खान आफरीदी हैं, मियाँ वाली से जो काफिला आ रहा था, मतलब और जिन एरिया से काफिले आ रहे थे वो बहरहाल डी चौक ही जाना चाहते थे। और उस पे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक गलत बयानी है कि अगर बुशरा बीबी डी चौक ना जाती तो फिर ये होना था कि मुझे रिहा कर दिया जाता। वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने बिल्कुल ठीक किया, वो डी चौक पहुंची कारकुनान के साथ, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो बुशरा बीबी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया है, बहुत सख्त उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है, मजम्मत की है। इमरान खान साहब को यही बताया गया है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग हैं जो बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ कंपेन करते हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब ने इतना क्लियर जो है वो मैसेज दिया है बुशरा बीबी के हक में। और इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि बुशरा बीबी बाहर मेरी आंखें और मेरे कान हैं, वो जो कुछ करती हैं वो मेरे हुक्म पे करती हैं और मेरी रिहाई के लिए करती हैं, मेरे लिए करती हैं। तो ये इमरान खान साहब का बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब ने जो पैगामात भेजे हैं वो आगे आप सुन सकते हैं, लेकिन एक बड़ी जो चीज़ है वो बहुत अहम है। इमरान खान ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को जिस तरह से बदकिस्मती के साथ जरगमाल बना लिया गया है और अदालतों को फतह कर लिया गया है, या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाकर, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुंतखिल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, हसन अजहर रिजवी साहब को मैं इसमें ऐड नहीं करता, आपको पता है मैं उनका नाम नहीं लेता होता।
اور اب آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ میں ان کا نام اس لیے نہیں لیتا آئینی بینچ میں سے کیونکہ انہوں نے ثابت بھی کر دیا کل جس طرح کہ انہوں نے ریمارکس دیے وہ آئینی بینچ میں بیٹھے ضرور ہیں لیکن وہ آئینی بینچ میں میری یہ توقع ہے کہ وہ بیٹھ کر اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کریں گے لیکن جہاں تک محمد علی مظہر صاحب کا معاملہ ہے تو محمد علی مظہر صاحب آگے وہ کیونکہ محمد علی مظہر صاحب کے بارے میں یہ تاثر بہت سٹرونگ بن گیا ہے کہ وہ اگلے چیف جسٹس پاکستان بننا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ نظام یہ ادارے اور یہ حکومت نون لیگ شریف خاندان سرداری ان کے ساتھ ان کے ذریعے ہی چیف لگا جا سکتا ہے تو یہ تاثر ان کے لیے بہت تباہ کن ہے اور بڑا افسوسناک ہے اور وہ اس طرح کی ریمارکس بھی دے رہے ہیں جس سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے تو بہرحال آئینی بینچ کے میں ہم جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ نے ان کو دل و جان سے سلیکٹ کیا ہے کہ یہ جج نون لیگ نے اپنے حامی جج سمجھ کے کیا ہے ان میں حسن اظہر رضوی صاحب شامل نہیں ہیں لیکن کیونکہ اب آپ نے فگر پورا کرنا تھا تو حسن اظہر رضوی صاحب کو شامل کیا گیا اور عائشہ ملک صاحبہ کو شامل کیا گیا ورنہ نون لیگ کو جن ججوں پر دل و جان سے اور ایمان کی حد تک اعتماد ہے ان میں بھی محمد علی مظہر صاحب ایسے نہیں ہیں محمد علی مظہر صاحب یہ آئینی بینچ میں آنے کے بعد ان کا رویہ بدلا ہے ان کے ریمارکس بدلے ہیں ان کا مزاج بدلا ہے اور اس لیے پھر کہا جاتا ہے کہ وہ چیف بننے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں ورنہ نون لیگ کو دل و جان سے جن پہ اعتماد ہے اور ایمان ہے اس میں امین الدین خان صاحب ہیں جمال خان مندوخیل صاحب ہیں مسرت ہلالی صاحب ہیں نعیم اختر افغان صاحب ہیں یہ چار وہ جج ہیں جو قاضی فائز صاحب کے ساتھ تقریباً ہر کیس میں ان میں سے ہی ججز ہوتے تھے اور نون لیگ ان کو سمجھتی ہے کہ یہ جانشین ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اور یہ ان کی لیگیسی کو لے کے چل سکتے ہیں تو نون لیگ ان سے ان کا بہت احترام بھی کرتی ہے ان سے بہت عقیدت بھی رکھتی ہے ان سے بہت محبت بھی رکھتی ہے زرداری بھی ان کو پسند کرتے ہیں ججز کو اور اسی لیے ان کو آئینی بینچ میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد امین الدین خان صاحب نے شاہد بلال حسن صاحب کا نام دیا ہے اور اسی طرح سے اس میں اس آئینی بینچ میں دو ایسے ججز ہیں جن کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کو نون لیگ نے اپنی پسند کی وجہ سے شامل کیا ان کو اس لیے شامل کیا کہ ظاہر ہے وہ اپنے نمبر پورا کرنا تھا وہ ایک حسن اظہر رضوی صاحب ہیں اور ایک جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں عائشہ ملک صاحبہ کا تو خیر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جتنے وہ دمنگ فیصلے کرتی ہیں جس طرح سے وہ اپنے حلف کے مطابق چلتی ہیں تو ان کا تو مطلب ان کا تو کیا اس آئینی بینچ میں کسی کے ساتھ بھی ان کا کمپیریزن ویسے نہیں بنتا تو اب ذرا ہاں دوسرا جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ عدلیہ کو فتح کر لیا گیا ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جو شہباز گل کے ساتھ ہوا پھر اعظم سواتی کے ساتھ ہوا جو کسٹوڈیل ٹارچر اور پھر جو ضلع شاہ کے ساتھ ہوا اور جو اب سمیع وزیر جو ہیں ان کے ساتھ ملٹری کورٹس کی کسٹڈی میں ہوئے تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم یہ معاملات عالمی سطح پر لے کر جائیں گے عالمی اداروں کے پاس لے کر جائیں گے اب دیکھیں نا یہی وہ بدقسمتی ہے کہ جب پاکستان کے اندر تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے بھی آپ تبدیلی نہیں لا سکتے یعنی حکومت نہیں بدل سکتے آپ عدالتوں کے ذریعے مینڈیٹ واپس نہیں لے سکتے انصاف نہیں لے سکتے آپ سڑکوں پہ آ کے احتجاج نہیں کر سکتے 26 نومبر ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے انٹرنیشنل فورمز کے علاوہ کون سے فورم بچتے ہیں عمران خان نے یہ پیغام دیا اوورسیز پاکستانیوں کے نام ایک ریمیٹنسز والی کال کے والے سے اور ایک کہ ہم عالمی سطح پر ان معاملات کو اٹھائیں گے اور علیمہ خان نے جو نام لیے اس میں عامر فاروق صاحب کا بھی نام لیا قاضی فائز عیسیٰ کا بھی نام لیا آئینی بینچ کا بھی نام لیا اور عمران خان کا آئینی بینچ کے بارے میں بڑا کلیئر موقف ہے کہ اس آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دے کر اور یہ جو پچھلے 4-5 دن سے تماشا لگا ہوا ہے نا اس پہ ذرا الگ سے میں کسی ویڈیو میں بات کروں گا کہ آئینی بینچ کے سامنے کیا ہو رہا ہے اب ذرا آپ بہت یہ امپورٹنٹ میڈیا ٹاک ہے علیمہ خان صاحبہ کی اور شعیب شاہین صاحب کی اور میں شعیب شاہین صاحب کو مطلب بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے آ کے بات کیا یہ وہ باتیں جو پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو روز پریس کانفرنسز میں کرنی چاہیے اور یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے شہباز گل صاحب کی بہت تعریف کی ہے اور بہت اعتماد کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ وہ میرا وفادار سپاہی ہے وہ میرا وفادار ساتھی ہے اور بہت عمران خان صاحب کو جن اپنے رہنماؤں سے بہت امیدیں ہیں کہ وہ عمران خان کی خاطر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ڈٹ کے بات کریں گے ان میں سے شہباز گل ایک ہے اور اس طرح سے عمران خان صاحب نے شہباز گل صاحب کی تعریف کیا آپ ذرا سنیے علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہیں اور شعیب شاہین صاحب کیا کہتے ہیں بہت شکریہ اللہ الرحمن الرحیم آج کا میں آپ کو اپنا بتا دیتی ہوں پہلے کہ میں ڈاکٹر عظمیٰ آج جب اندر گئے ہیں تو انہوں نے پہلے تو ہمیں گیٹ سے اندر نہیں جانے دیا ہم احتجاجاً پہلے پیدل چل کے اندر چلے گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ باہر بیٹھیں گی ڈاکٹر عظمیٰ اندر جا سکتی ہیں میرے اوپر آج جیل میں بین لگا ہوا تھا ڈاکٹر عظمیٰ اندر گئی انہوں نے جا کے عمران خان کو بتایا کہ ان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تو عمران خان نے پہلے 1-2 دفعہ جج کو کہا پھر عمران خان نے کورٹ کی پروسیڈنگز روک دیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری فیملی کو اسی طرح آپ
रोक के ख़त्म, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फैमिली को तो बिल्कुल ही महदूद कर दिया कि 3 बहनें आ जाएं, ना हमारे भांजे जा सकते हैं, ना हमारे बच्चे जा सकते हैं, ना उनके कज़न्स आ सकते हैं, जो पहले इजाज़त होती थी। इस वक्त उन्होंने जो इमरान खान की एक्सेस है उसको महदूद किया हुआ है। इमरान खान के बच्चों को नहीं मिलने, वो बात करने देते कई महीनों से। इमरान खान के जो मुआलिज हैं, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनको नहीं मिलने देते। तो ये टॉर्चर के अंदर आता है। ये जो जब रूल्स तोड़े जाते हैं जेल के, ये टॉर्चर के अंदर आता है। और आपको इसको पहचानना पड़ेगा कि इमरान खान को सिर्फ उन चीज़ों से तंग कर रहे हैं जो चीज़ें मांगते हैं। एक, अब मैं आपको बताती हूँ कि इमरान खान ने आज पैगाम क्या दिया है। इमरान खान ने आज पैगाम ये दिया है कि जो हमारे लोगों को आप टॉर्चर कर रहे हैं, जिनको आपने किया है, उन्होंने समी वज़ीर की जो डिटेल सुनी है कि जो मिलिट्री जेल से निकल कर आए हैं और अपना ज़हनी तवाज़ुन खोल बैठे हैं, ना चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम, और जो ज़िले शाह के साथ हुआ था, जिसके ऊपर वाज़े तौर पर टॉर्चर किया गया था, जिसके ऊपर इमरान खान को कसूरवार ठहराकर उनको केस के अंदर उनका नाम FIR में डाल दिया गया। उन्होंने कहा है कि हम गए हाई कोर्ट में ह्यूमन राइट्स की पिटिशन लेकर, फिर उन्होंने कहा हम आमिर फारूक के सामने पिटिशन लगी, और उसके बाद काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में उसके पिटिशन लगाई, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के आगे गए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, इसके ऊपर कोई हमारी अदालत ये केस, ये पिटिशन सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए इमरान खान ने कहा है कि अब हमारे पास हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान में। अब हम इस केस, अपने ह्यूमन राइट्स केस को ये लेकर जाएंगे इंटरनेशनल, क्योंकि पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन का भी, पाकिस्तान सिग्नेटरी है ह्यूमन राइट्स के जो कन्वेंशंस हैं उनका भी, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का भी सिग्नेटरी है। और अगर यहाँ पे आप सुनने को तैयार नहीं है कि जो जुल्म किया गया और किया जा रहा है और जो ये रुक नहीं रहा, इसको लेकर अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लेकर जाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, हमने उनको बताया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो इमरान खान उस पर बहुत उनको मज़ा आया, उन्होंने खूब हंसे। मैंने कहा मुझे लगता है राना सनाउल्लाह को आपकी पार्टी चाहिए, क्योंकि उसने उसको इतनी दर्दनाक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अलीमा खान पार्टी टेक ओवर करना चाहती है। तो मैंने कहा उनको आप पार्टी अपनी दे दो, क्योंकि लगता है कि उन्हीं को ही तकलीफ़ है इस वक्त नून लीग हो जाए, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो जाए। आपको मैं, ये अब मजाक नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, हमें कई महीनों से हमारी फैमिली को धमकियाँ दी जाती हैं, हमें वार्निंग्स आती हैं। वो ये कहते हैं कि आप इमरान खान का जो पैगाम है इसको मद्धम कर दें। हमने एक ज़िम्मेदारी फैमिली ने उठाई है, हमारी फैमिली पूरा पैगाम पहले सुनती है, फिर अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए, जैसे मेरी बहन मुझे याद करवा देती है कि कोई इमरान खान का पॉइंट मिस हो जाए, हम वो सारा पैगाम जोड़ते हैं ताकि कोई चीज़ जो इमरान खान ने की है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हम पूरा करें। अब ये चीज़ तो हम नहीं रोक सकते, हमने अपने सर एक ज़िम्मेदारी ली है। हमें अगर ये कहें कि हमारे ऊपर वीडियोस निकाल लेंगे, उन्होंने 2 महीने पहले कहा था, हमें जो पैगाम आया था कि आपके ऊपर हम AI की जनरेटेड हम आपके ऊपर वीडियोस निकाल देंगे, आप क्या कर लेंगी, आप तो अकेले हैं। मैंने कहा हमारे पास पूरा पाकिस्तान, सारा सोशल मीडिया, आप लोग भाई सब मौजूद हैं, और अल्लाह ताला हमें रखने वाला है। हमने अगर घर से निकल के इसलिए नहीं आए थे कि आपका सारा दिन आप लोगों का अटैक देखें, आपको इसलिए कहना पड़ता है कि हम सियासी तौर पे पार्टी टेक ओवर करने लगे हैं, क्योंकि ताकि आप हमें घर की ख़वातीन के अलावा अलहदा करके ये कह सकें कि हम आपको अब अटैक कर लेंगे, क्योंकि आप सियासत में आ चुके हैं। हम फिर से वाज़े करना चाहते हैं, हम इमरान खान की इंशाल्लाह रिहाई तक आपके सामने हैं। जब इंशाल्लाह इमरान खान जो पार्टी अपनी जेल से चला रहे हैं, पार्टी के ऊपर तो वो आप बात करें
کہ اگر عمران خان کے علاوہ آج تک کوئی پارٹی چلا رہا ہو، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، لیکن اس چیز کی عمران خان کو اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان کی لوگوں کی زبان ہے، وہ پاکستان کی لوگوں کی سوچ ہے، اور ہر چیز کا فیصلہ اڈیالہ جیل سے ہی ہوگا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور آگے انشاءاللہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتے ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ہم ضرور پیغام لے کر آئیں گے ان کا. اور ہمیں یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اللہ تعالی ہمارا خیال کرنے والا ہے، کیونکہ ہم نہ سیاست میں ہیں اور نہ اگر گھر سے نکلے سیکھا بڑا کچھ ہے، لیکن ہم آپ سے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان کی حفاظت بھی کریں، اور ہر چیز جو ان کے ساتھ جو کئی دفعہ غلط جو غداریاں ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے. ہم یہ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں. آج کے جو عمران خان صاحب کے پیغامات ہیں اس حوالے سے مختصر سی جو گفتگو ہے میں وہ کروں گا. سب سے پہلی بات وہ انڈر کسٹڈی جو ٹارچر ہے اس حوالے سے بات کرنی ہے، جو اس کو کہتے ہیں کسٹوڈیل ٹارچر. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے یہ بہت ساری جگہوں سے شروع ہوا، لیکن شہباز گل سب سے پہلے اس کا نشانہ بنا. اس کے بعد اعظم سواتی کے ساتھ جس طرح ٹارچر کیا گیا، یہ کسٹوڈیل ٹارچر کی بدترین مثالیں تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ذل شاہ جب اس کو شہید کیا گیا، اس کی جب MLR آئی، اس کے اندر اس کے جسم کے تمام حصوں پہ، ایون کے نازک حصوں پہ تشدد کے نشانات تھے. اور ابھی کسٹوڈیل ٹارچر کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے، وہ جیل، وہ ملٹری ٹرائل کے ذریعے. ملٹری ٹرائل میں جن لوگوں کو اٹھایا گیا تھا ان سب کے اوپر تشدد ہوا، انکلوڈنگ ابھی جو ایک لیٹسٹ ہمارا ایک نوجوان ساتھی سمیع وزیر، جس کی حالت اب اس وقت یہ ہے کہ ٹارچر کے ذریعے وہ ذہنی طور پر معذور ہو چکا ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بارہا عمران خان صاحب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں پٹیشنز فائل کی گئیں، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ سنوائی ہوئی، نہ اس کے اوپر کوئی فیصلے ہوئے، نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا ایک جسٹس سسٹم نے وہ ریلیف دیا ان انڈیویجولز کو جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. اور پچھلے 2.5 سال سے جس طرح پارٹی کو کرش کرنے، PTI کو ختم کرنے کے لیے، PTI کے اوپر تشدد کرنے، ان کے ورکرز کے اوپر، اور ان کو ٹارچر کرنے کے لیے جو مختلف طریقہ واردات اڈاپٹ کیے گئے، وہ سارے پاکستانیوں نے دیکھے اور ساری پوری دنیا میں دیکھے گئے. اور اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں یونائٹڈ نیشنز کے سگنیٹری ہیں، کہ جہاں اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی کسٹوڈیل ٹارچر نہیں کریں گے، اور انڈر ٹرائل پرزنرز کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو بدترین قسم کا سلوک ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا. ایون جنیوا کنونشن کے مطابق آپ کو کوئی جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا برا سلوک نہیں کر سکتے جس طرح کا سلوک ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا گیا. لہٰذا خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر ہم تمام انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں گے اور ہم اس ایشو کو ٹیک اپ کریں گے. اور لہٰذا یہ ایک بہت اہم ترین ایشو ہے پاکستان کا کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں لوگوں کے، ان کی رکھوالی کی جائے. اور ریمیٹنس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے اسٹرانگ میسج دیا ہے کہ جی پاکستان میں جمہوریت کے اوپر جس طرح شب خون مارا گیا، جس طرح پاکستانیوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، جس طرح پاکستان میں آئین اور قانون کا تماشا بنایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے نظام انصاف یہاں کام کر رہا ہے، آپ کے پاس ایک بہترین آپشن ہے کہ آپ اپنی ریمیٹنس کو محدود کریں اور اس حکومت کو مجبور کریں کہ وہ ہمارے اوورسیز بھائی وہ اپنا رول ادا کریں تاکہ یہاں جمہوریت پنپ سکے اور ان کٹھ پتلیوں سے چھٹکارا حاصل ہو
اور آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو سکے اور لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق بحال ہو سکیں۔ اور پھر خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا کہ دیکھیں کہ جو اس وقت دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ آپ نے تمام مسائل، تمام کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس، آپ نے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز آپ نے لگا دی ہیں صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف، آپ نے لگا دی ہیں ایون کہ علیمہ باجی کی چیٹ کے پیچھے آپ نے ایجنسیز لگا دی ہیں، آپ نے ہر وہ حرکت کی ہے جس کے ذریعے ریاستی دہشت گردی تو ہو لیکن ریاست کے جو ٹولز ہیں ان کا کام ہے دہشت گردی کو روکیں، جس کی مثال آپ نے دیکھی ہے کبھی اٹامک انرجی کے لوگ اٹھائے گئے، جس کی مثال آپ نے دیکھی ہے کہ کس طریقے سے حضری میں اور خزدار کے علاقے میں وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کی یہ ہمارے ریاستی اداروں کی اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا فیلئر ہے کہ وہ ان کے اوپر کسی طریقے سے قابو پانے کی بجائے آج وہ صرف سارے وسائل پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر اس سے آگے جو خان صاحب نے بات کی کہ یہ بڑے ارسطو اور بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے معیشت درست کر دی۔ معیشت کی جو حالت ہے کہ اس پچھلے ایک سال میں 1,30,00,000 افراد مزید سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور سطح غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یعنی 2 وقت کی روٹی بندہ نہیں کھا سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، یہ آج کے آپ کے ملک کی حالت ہے۔ اور صرف آپ نے پچھلے ایک سال میں انٹرنیٹ بند کر کے اور اس کو سلو ڈاؤن کر کے آپ نے $1.62 بلین کا لاس کیا، تو اب اس کی ذمہ داری کس کے سر آئے گی؟ اور جو $1 بلین کے قریب جو گندم سکینڈل تھا اس کا آج تک کسی کو کچھ نہیں پتا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو عمران خان صاحب نے میڈیا کے ذریعے یہ کہا ہے کہ قوم تک یہ میرا پیغام پہنچایا جائے کہ یہ جو کٹ پتلی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے معیشت درست کر دی، دراصل یہ معیشت کو تباہ کر رہے ہیں۔ معیشت کی درستگی اس طرح نہیں ہوتی، معیشت کی درستگی کے لیے آپ کو یہاں نظام انصاف درست کرنا پڑے گا، قانون کی آئین کی حکمرانی قائم کرنی پڑے گی، آپ کو جمہوریت کو مستحکم کرنا پڑے گا، یہاں کے انویسٹمنٹ لانی پڑے گی، یہاں کے جو انویسٹرز ہیں ان کو وہ ماحول دینا پڑے گا، اور اس کے اور امپلائمنٹ دینی پڑے گی، اور جس طرح جو ہمارا نوجوان مایوس ہو کے ملک چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح خان صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو مذاکرات میں بات چیت چل رہی ہے، بڑی سمپل بات ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے آپ کو کئی مہینے چاہیے؟ آپ کو جوڈیشل کمیشن تو 1 گھنٹے میں آپ بنا سکتے ہیں، کہ اگر آپ وہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ 26 نومبر کے ابھی قاتلوں کو پھانسی لگا دیں۔ 26 نومبر کو جن لوگوں نے قتل عام کیا ہے اسلام آباد میں، ان کے کس نے گولی چلائی، کس کے کہنے پہ چلائی اور کیوں چلائی، اس کی جو انکوائری ہے وہ جب تک تھرو پراپر جوڈیشل کمیشن نہیں ہوگی کوئی شخص اس کو نہیں مانے گا۔ لہٰذا اس حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ فوری طور پر کمیشن بننا چاہیے۔ اور پھر سر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سنگجانی میں جلسہ کر لیتے تو جی پھر مذاکرات ہو سکتے تھے، خان صاحب آ سکتے تھے، خان صاحب یہ ٹویٹ نہ کرتے تو مذاکرات بڑے جلد یہ جی کامیاب ہو جاتے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ صرف ٹریپ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال کل اس کی بھی تفصیل انہوں نے بتا دی کہ انہوں نے پہلے کہا تھا مذاکراتی کمیٹی سے ہم ملاقات کرائیں گے، ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ خان صاحب جس سے ملنا چاہیں گے وہ نام لکھ کے دیں گے اور آپ ان سے ملاقات کرائیں گے۔ کل انہوں نے صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ملاقات نہیں کرائیں گے۔ یہ جو میڈیا میں چل رہا ہے نا، جو ملنے نہیں دیا گیا، نہیں آئے کوئی لوگ، یہ اس کی بھی بڑی پوری طرح وضاحت پیش کر دی ہے خان صاحب نے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جیل انتظامیہ ہے یہ کسی کے کنٹرول میں ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب کے جو عدالتوں کے احکامات ہیں وہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کلیمہ باجی کو انہوں نے آنے نہیں دیا، اور ان کا کیا قصور ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ یہاں اپنی سٹیٹمنٹس دے دیتی ہیں یا بول دیتی ہیں۔
اور پھر جب خان صاحب نے احتجاج کیا تو پھر ان کو واپس لایا گیا. شکریہ. شعیب صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر ہے مذاکراتی پروسیس تو چل رہا ہے جیسے تیسا، لیکن خان صاحب کی طرف سے بار بار عسکری قیادت پر الزامات لگائے جاتے ہیں، سخت زبان استعمال کی جاتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مذاکرات بھی چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ الزام تراشی بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم الزام نہیں لگاتے، ہم سچ بتاتے ہیں. اگر کوئی ادارہ اپنے حدود کو تجاوز کرے گا، کوئی شخص آئین کی خلاف ورزی میں مرتکب ہوگا، تو خان صاحب اس کو صرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اور پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے مذاکرات کو ختم کر دیں. مذاکرات تو آپ کو یاد ہے کہ ان کٹھ پتلیوں سے ہو رہے ہیں جن کو خان صاحب نے بتایا تھا پہلے بھی کہ طاقت کا سرچشمہ کس کے پاس ہے. خان صاحب نے تو کہا تھا ان سے بات ہونی چاہیے جس کے پاس اختیار ہو. خان صاحب نے آج آپ کو واضح کر دیا کہ بھائی بات سمپل یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے سمپل بات کی ہے. ویری معصومانہ، بہت معصومانہ قسم کے دو ہمارے مطالبات ہیں. ایک مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی کا اور 26 نومبر کا. 9 مئی کے حوالے سے کس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی ہیں، کیسے کیسے آپ نے یہ ٹرائل کیا ہے، کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، سارا سچ سامنے آ جائے گا. ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں. 26 نومبر کا بھی ہم نے یہی کہا ہے. اس میں کون سا انلیگل کام مطالبہ کیا ہے ہم نے؟ دوسری بات ہم نے کی ہے کہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے جو مقدمات ہیں، جو آپ نے ہمارے ورکرز کو اٹھایا ہوا ہے ناجائز طور پر جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، آپ جو غلط سیاسی مقدمات ہیں وہ ختم کر دیں. یہ سمپل دو باتیں کی ہیں. اب کمیشن بنانے کے لیے کیا ہمارے حق میں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کمیشن ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا؟ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر یہ دل میں ان کا کوئی غلط انہوں نے نہیں کیا یا دل میں چور نہیں ہے تو بنا دے کمیشن، سچ سامنے آ جائے گا. اور یہ اس سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اور آپ کو یاد ہے عرفان صدیقی نے کیا کہا ہے 2 دن پہلے؟ اس نے کہا جی ہم سے وہ مطالبہ کرو جو ہمارے اختیار میں ہو. تو بھئی پھر آپ کے اگر اختیار میں نہیں ہے تو پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ پھر آپ واقعی اردلی ہیں جو خان صاحب نے کہا ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ پارٹی کے اندر اس وقت تنازعات چل رہے ہیں، شیخ مروت صاحب اور سیکرٹری صاحب کے درمیان آپس میں تضاد ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر نہیں ہے، وہ بیان نہیں دے سکتا. دوسرا شیر عبد المروت نے یہ کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے کافی چیزیں طے ہو چکی ہیں. وہ کیا چیزیں طے ہو چکی ہیں ذرا یہ بھی بتائیں. دیکھیں، اس حوالے سے ایک بات بتا دوں، مذاکراتی کمیٹی کا جو ترجمان ہے وہ ہیں صاحبزادہ رضا صاحب. دوسری بات، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. جو وہ بات کل انہوں نے واضح کر دی ہے، ان کی بات جو ہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اور اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات رہ گئی ہے کہ جو میں آج وضاحت پیش کروں. اور اس کی کوئی جو اعلامیہ ہے وہ آج بھی شاید پولیٹیکل کمیٹی یا سلمان اکرم راجہ صاحب یا گور صاحب پیش کر دیں گے اور وہ آپ تک پہنچ جائے.